السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے سخاوت سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 89۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا یا کسی سے انہیں روایت پہنچی، علامہ ابن سیرین کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کے لیے کچھ جوارش تیار کر لوں میں؟ عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بھئی جوارش کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت کبھی کھانا وانا زیادہ کھا لو، ڈکارے کچھ آنے لگے تو جوارش کھاؤ تو ذرا کھانا ہضم ہو جائے گا، بھوک بھی لگے گی، اچھا بھی لگے گا۔ یہ وہ حکیم صاحب نے کہا میں آپ کے لیے تیار کر دیتا ہوں اچھی جوارش۔ آج کل تو جوارش کا ہی جو زمانہ ہے ماشاءاللہ، جوارش ہی کھاتا ہے آدمی۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بہت کم کھایا ہے، میں بھی کم کھاتا ہوں کھانا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جو ایک وقت کھانا کھاتے تھے 24 گھنٹے کے اندر، باقی وقت بھوکے رہتے تھے۔ اور یہ بات نہیں ہے، عبداللہ ابن عمر نے یہ بھی کہا یہ بات نہیں ہے میرے پاس کھانا نہیں ہے، نہیں یہ بات نہیں ہے، الحمدللہ کھانا میرے پاس بہت ہے، لوگ کھانے بھی بہت بھیجتے ہیں مجھے، اب حضرت عمر کا بیٹا ہوں اس لیے مجھے جو ہے لوگ ہدیہ بھی دیتے ہیں، لیکن سارا کے سارا میں سخاوت کر دیتا ہوں، میں لوگوں کو دے دیتا ہوں، اور اس لیے جوارش کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی اتنا کیوں کھاؤں کہ ڈکارے لینے لگے مجھے؟ اور جتنا دنیا کے اندر آدمی بھوکا پیٹ رہے گا وہ حشر کے میدان میں مزے میں رہے گا، اور جتنا بھرا پیٹ رہے گا وہاں غمگین ہوگا۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے زیادہ کھانے کے کوئی فضائل نہیں ملیں گے آپ کو۔ بھی 2 روٹیاں کھاؤ 1 بڑی جنت ملے گی، 5 کھاؤ تو 3 جنتیں ملے گی، 10 روٹیاں کھاؤ 15 جنتیں ملے گی، اس کا کوئی فضائل نہیں ہے۔ زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ہیں، بھوکے رہنے کے فضائل ہیں۔ پھر عبداللہ ابن عمر نے کہا جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی ہے، اور میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، یعنی اینٹ پر اینٹ میں نے کوئی تعمیر وغیرہ میں نے نہیں کی ہے۔ حالانکہ فتوحات کا زمانہ ہے، اللہ نے میرے پاس مال بھیجا، مال آیا، میں نے مال کو چلتا کر دیا، یہ میں کہتا تھا یہ اللہ کا مال ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہے، اس لیے میرے پاس جوارش کا نام نہ لینا، اور مجھے کوئی چیز کوئی پلاٹ وغیرہ لوگ دکھاتے تھے یہ پلاٹ اچھا ہے یہ پلاٹ اچھا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو صحابہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زیادہ سے زیادہ زندگی گزارنے والے وہ عبداللہ ابن عمر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے حضور کے جو چیز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور دیکھی ہے میں اسی طریقے پر اپنی زندگی گزاروں گا، اور اسی طریقے پر زندگی گزارتے رہے۔ آتا تھا مال اسے صدقہ کر دیتے تھے، خیر خیرات کر دیتے تھے۔ یہ کی روایتیں بھی امام ابو نعیم نے اور امام احمد نے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے، اور باقی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان الحنان سبحان المنان ادخلنا الجنت من باب الریان۔ روزہ رکھنے والے جو ہیں، بھوکے رہنے والے جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ریان دروازے سے جنت میں داخل کرے گا، اس لیے یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، اور سخاوت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔